من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ طبرانی کی ابن جریر کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، تنگ دستی بہت ہے، غربت ہے، تو آپ نے ان کو صحابی کو کہا کہ گھر میں جب داخل ہو تو ایک دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کرو۔ تو سب پڑھو قل واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سے بھوک، افلاس، غربت، تنگ دستی، کم روٹیاں، کم رزق سب ختم ہو جائے گا۔ بس اس پہ عمل کرنا ہے، اور کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ 10 دفعہ گھر میں آؤ، 10 دفعہ آؤ تو ایک دفعہ پڑھو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسری دفعہ کوئی دروشی پڑھ لو یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو، پھر ایک دفعہ پڑھ لو قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ گھر سے اس صحابی نے کچھ عرصے بعد آئے، بولے یا رسول اللہ میرا رزق تو بہت کھل گیا ہے، تو اب میری گھر سے بھوک، افلاس، غربت ختم ہو گئی ہے۔ تو حضور صاحب نے ارشاد فرمایا تیرے گھر کے قریب جو 40 گھر ہیں ان کا بھی رزق اللہ کھول دے گا۔ تو اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنا آسان کر دے۔ لوگ آج کل یہی روتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، پورا نہیں پڑتا۔ دوسرا ایک اعلیٰ حضرت کا بھی نسخہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر اس پہ چند ہی دن پابندی کی تو کم آمدنی میں بھی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی سے پیسہ اور مال و زر لو تو بسم اللہ پڑھ کے لو۔ جب کسی کو پیسہ اور مال و زر لو تو دل میں پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس پہ آپ نے چند ہی دن پابندی کی تو کم آمدنی کا بھی احساس نہیں ہوگا، اور اللہ بہت برکت دے دے گا۔ آج کوئی 20,000 کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ پورا نہیں پڑتا، برکت نہیں ہے، اور کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ استعمال شروع کر دو گے، یہ میرے تجربے میں ہے، میں اور میری وائف بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ گھر میں آتے ہیں جو تو سلام کرتے ہیں، چاہے 10 دفعہ آئیں تو پھر کل اللہ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت اللہ پاک برکت دے گا۔ دوسرا یہ ہے رزق کھولنے کے لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کرو تو اللہ رزق کھول دے گا۔ اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے، ایک دانہ تم بو گے تو پودا نکلے گا، 7 شاخیں نکلیں گی، ہر شاخ میں 100 دانہ ہوگا۔ آپ نے ایک دانہ ڈالا، اللہ نے 700، اللہ کہتا میں 700 یہ اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ تو الحمدللہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے جو بھی آپ کے گھر میں رزق آتا ہے، چاہے منتھلی آتا ہے، چاہے روزانہ کے بنیاد پر آتا ہے، آپ اپنا 5% روز نکال دو یہ اللہ کے نام کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر رمضان آنے سے پہلے حساب کر لو، اگر کم ہوا ہے تو پھر وہ اور نکال دو، اور اگر زیادہ نکال دیا تو انشاءاللہ اتنی اللہ برکت دے گا کہ سنبھال نہیں سکو گے۔ اب ہم کل واللہ کی شان میں رول بیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معاویہ مزنی۔ وہ جب فوت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے میں تھے، فوت ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ میں تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے، بولے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ بولو تو ہم رستے سے ساریاں دوریاں دور کر دیں، اور معاویہ مزنی کی چارپائی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ فرشتوں کے ساتھ ان کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے اچھی کیا ہوگی کہ میرا ایک غلام ہے، خادم ہے، میں اس کی نماز جنازہ میں دور ہوں، 1500 کلومیٹر دور ہوں، پھر بھی میں پڑھ لوں نماز جنازہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے پر مارا، جبریل علیہ السلام نے پر مارا تو وہ زمین سکڑ کے کم گئی، سامنے مدینہ ان کی چارپائی آ گئی۔ حضور صاحب نے نماز پڑھی، اور پیچھے 2 صفوں میں 70,000 فرشتوں نے بھی نماز پڑھی۔ تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ معاویہ مزنی کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ان کو سورہ اخلاص یعنی کل واللہ سے بہت محبت تھی،
یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جاتے جہاں بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے، ان کو سورہ اخلاص یعنی قل اللہ سے بہت محبت تھی، تو اللہ نے اس محبت کی وجہ سے ان کو یہ مرتبہ دیا۔ تو جب ہم ایک سورت سے محبت کریں گے تو اللہ اتنا بڑا مرتبہ ہمیں عطا فرمائے گا، تو ہم اگر پورے قرآن سے محبت کریں گے تو کتنا اللہ۔ بس میں کہتا ہوں یا اللہ زندگی دے شان والی، موت دے ایمان والی، یا اللہ بستر کی زندگی سے بچا لینا، محتاجی کی زندگی سے بچا لینا، یا اللہ پاک اس حدیثوں کو جو بھی فارورڈ کرے، یا اللہ اس کے والدین سے تو راضی ہو جانا، اور جو اس پہ عمل کرے یا اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جانا، اور ان کے گھروں میں برکت عطا فرمانا، اور کل واللہ کی جو شان ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دینا۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی حدیثیں بیان کرنے کی، ان پہ عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق دے، اور ہم اس کا ہمیں فائدہ بھی ہو۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہولا۔ اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بھی صحابہ امام و بی بی فاطمہ کو، پنجتن پاک کو، نقش بندی قادری چشتی بانیہ نے گلزار مدینہ وانیہ نے گلزار، عزیز اقارب سنگی ساتھی رشتہ دار والدین کو اس کا ثواب ملے یا اللہ پاک۔ سب کی قبروں میں رمضان کا مہینہ، سب کی قبروں میں تا حد نگاہ کشادگی عطا فرما، جو والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔